اسلام اور ایمان کے معنی آج جانیں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث سے کہ اسلام اور ایمان کے حقیقی معنی کیا ہے۔ میرے والد نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد ابن عبداللہ نے، انہوں نے یعقوب بن یزید سے، انہوں نے ابن ابی عمیر سے، انہوں نے حفص ابن بختری سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان نہ ظاہر و نمود کا نام ہے اور نہ ہی صرف تمنا کرنے کا، بلکہ ایمان تو وہ ہوتا ہے جو دل میں خالص طور پر گھر کر جائے اور اعمال اس کی تصدیق کرے۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگ جان سکیں، اپنا احتساب کر سکیں کہ کیا ان کے پاس اسلام اور ایمان ہے یا نہیں۔ میرے والد نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور یہی وہ روایت ہے آگر میں ابو سلط حروی خراسانی سے، انہوں نے کہا کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے ایمان کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، ایمان دل کی گرا، زبان کی ادائیگی اور اعضاء و جوار سے عمل کا نام ہے، اور اس کے علاوہ ایمان کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبداللہ بن میمون سے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ نے اپنے پدر بزرگوار سے کہ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان قول و فعل کا نام ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے شریک بائی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، انہوں نے محمد بن حسین بن ابی خطاب سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل بن بزی سے، انہوں نے محمد بن اظافر سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا، دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کچھ سواروں سے ہوئی تو ان لوگوں نے کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا، تم لوگ کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے، ہم مومنین ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تم لوگوں کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، قضاء الہی پر راضی رہنا، حکم خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، علماء اور حکماء قریب تھا کہ اپنی حکمت کی وجہ سے انبیاء ہو جاتے، بس اگر تم سچے ہو تو جس میں تم کو رہنا نہیں ہے اسے تعمیر نہ کرو، اور جو کھانا نہیں ہے اسے جمع نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ اس ہی کی طرف تم لوگوں کو پلٹ کر جانا ہے۔ یہ ایک اور آخری حدیث سناؤں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، اسلام اور ایمان کس طرح ثابت ہوتے ہیں۔ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن عیسیٰ نے، انہوں نے موسیٰ بن قاسم بجلی سے، انہوں نے سفیان بن یحییٰ سے، انہوں نے ہشام بن سالم سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا، ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حارثہ ابن نعمان انصاری سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے حارثہ، تم نے کیسے صبح کی؟ وہ کہنے لگا، میں نے حقیقی مومن ہونے کے طور پر صبح کی۔ آپ نے فرمایا، ہر ایمان کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، تو بھلا تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا، میں نے اپنے نفس کو دنیا سے دور کر دیا ہے، راتوں کو جاگتا ہوں، دن میں پیاسا رہتا ہوں، گویا میں اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے عرش پر دیکھتا ہوں، اور وقت حساب قریب آ چکا ہے، اور گویا میں اہل جنت میں سے ہوں کہ وہ لوگ اس میں آنا جانا کر رہے ہیں، اور جہنمیوں کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایک مومن ہو کے
اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کو منور کیا ہے، لہٰذا تم ثابت قدم رہنا کہ خدا تم کو ثابت قدم رکھے۔ اس کے بعد اس نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے سب سے زیادہ اندیشہ اپنی آنکھوں کے بارے میں ہے کہ مباد اور میرے لیے باعث نقصان ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو اس کی بصارت زائل ہو گئی۔ ناظرین کرام، یہ تھی معلومات اسلام اور ایمان کے حقیقی معنی کیا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔